بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى عرش إبليس فوق البحر. قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبس علیہ فداعہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابن صیاد سے ہوئی مدینہ منورہ کے بعض راستوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روک لیا، اور اس وقت وہ ایک یہودی بچہ تھا یا لڑکا تھا، اور اس نے سر پر بالوں کے ذریعے سے چوٹی باندھی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد سے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: میں تو اللہ پاک کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد سے ارشاد فرمایا: ما ترى؟ تم مغیبات میں سے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی کے اوپر، عرش ہے، تخت ہے سمندر پر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر پر تو ابلیس کا تخت ہے، وہ تمہیں نظر آ رہا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تمہیں کون نظر آتا ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس ایک سچا اور دو جھوٹے آتے ہیں، یا دو سچے اور ایک جھوٹا آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لبس علیہ، اس پر معاملہ ملتبس ہو گیا، مشتبہ ہو چکا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے پاس سے تشریف لے گئے. کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں فتنوں سے متعلق اور علامات قیامت سے متعلق بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور مختلف فتن کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے، اور علامات قیامت سے متعلق بھی بات چل رہی ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ قیامت کی علامتیں تین طرح سے ہیں. ایک قسم کی علامات وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں یا علامات بعیدہ کہلاتی ہیں، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے. دوسری قسم کی علامات وسطیٰ ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اس موجودہ زمانے میں بھی ہے، بعض ہو چکی ہے، بعض آئندہ رونما ہوں گے. اور تیسری قسم کی وہ علامات کبریٰ یا علامات قریبہ کہلاتی ہے، جو ابھی رونما نہیں ہوئی، وہ قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گے. تو جو علامات کبریٰ ہے یا علامات قریبہ ہے، بڑی علامات قیامت کی، اس میں سے ایک علامت وہ خروج دجال بھی ہے، دجال کا نکلنا. تو خروج دجال سے متعلق بات شروع ہوئی ہے. اس میں دجال سے متعلق دجال کا نام و نسب، دجال کا حلیہ، دجال کب آئے گا، کہاں سے نکلے گا، اس کے متبعین کون ہوں گے، دجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خوارق عادت امور، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. ایک بات اور سمجھ لیں، آج کے درس میں اس پر انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے
کہ ابن سیاد، یہ ابن سیاد کون تھا، اس کا خاندان کیا تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ چونکہ ابن سیاد سے متعلق جیسے بعض روایتوں میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہی جو ہے دجال تھا، یہ جو ابن سیاد تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو ابن سیاد سے متعلق انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ابن سیاد کون تھا اور حضور علیہ السلام نے اس سے امتحان بھی لیا، آپ علیہ السلام نے معلومات کی کوشش کی کافی، اس لیے کہ کہیں یہی حقیقی دجال نہ ہو۔ ابن سیاد یہ مدینہ منورہ میں ایک شادی شدہ جوڑا آباد تھا، یہودی تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ 30 سال بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے دجال کی صفات اور دجال کا حلیہ اور دجال کی علامات بیان کی تھی، تو جب ان کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ بھی عجیب و غریب صفات کا حامل تھا، عام بچوں سے ہٹ کر۔ یہ کانا پیدا ہوا پیدائشی، اس کی ایک آنکھ کانی تھی۔ دجال کی علامت بھی حضور علیہ السلام نے بتائی کہ دجال کانا ہوگا، یہ بھی کانا پیدا ہوا اور عجیب و غریب یعنی حرکات اور سکنات کا حامل تھا، عام بچوں سے ہٹ کر تھا۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح یہود کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، عجیب الخلقت ہے، تو میں اور حضرت زبیر اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ تو وہ بچہ ہم نے اس کے ماں باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 30 سال تک ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی اور 30 سال بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ وہ 30 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوگا۔ تو ان کے والدین نے کہا کہ 30 سال بعد ہمارے ہاں بچہ ہوا ہے لیکن وہ کانا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور عجیب و غریب حرکات کا حامل ہے۔ جب یہ بستر میں پڑا ہوتا تو کچھ بڑبڑاتا رہتا تھا خود اپنے طور پر، اور اس کا نام ماں باپ نے صاف رکھا، سوات کے ساتھ صاف، اس کو صاف کہہ کر پکارتے تھے۔ چونکہ اس کے باپ کا نام سیاد تھا اس لیے یہ ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں ابن سیاد سے متعلق روایات موجود ہیں تفصیل سے۔ تو اس کا نام صاف تھا اور بعض روایتوں میں اس کا نام عبداللہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں گئے، ہم نے اس کے والدین سے معلومات لی اور اس کے والدین نے اس طرح کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن کانا ہے، قلیل المنفعت اور کثیر الضرر ہے، اور اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ تو ہم نے جا کر خود اس کو دیکھا، دھوپ میں ایک چادر میں پڑا ہوا تھا۔ ہم جب اس کے قریب گئے تو اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا کہ تم لوگوں نے کیا بات کی، کیا کہا؟ تو ہم نے کہا کہ تم نے ہماری باتیں سنی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اس بچے کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ دجال سے متعلق صحابہ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا، اور جب یہ ابن سیاد پیدا ہوا تو اس میں علامات اور نشانیاں بھی دجال والی تھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کئی دفعہ خود تشریف لے گئے تاکہ آپ علیہ السلام یہ معلوم کر سکے کہ کہیں یہ وہ حقیقی دجال تو نہیں ہے جو کہ نکلنے والا ہے قیامت سے پہلے۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ ظاہری بات یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہی وہ دجال نہ ہو، تو آپ علیہ السلام اس موقع کے خود بھی انتظار میں تھے کہ حضور علیہ السلام اس کی حقیقت کو جان لے، معلوم کر سکے۔ کئی مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں۔ جب بھی آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، یہ ایک باغ تھا اور اس باغ میں اس کے ماں باپ کی رہائش تھی، اور یہ بھی وہی تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے صحابہ کے ساتھ، اور آپ خاموشی سے جاتے دبے پیر، اور کھجور کے درخت اس کی آڑ میں آپ علیہ السلام چلتے تھے تاکہ اچانک چلے جائیں اور اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، چونکہ بعض دفعہ خود بڑبڑاتا رہتا، کچھ بولتا رہتا تھا۔
لیکن ایسا ہوتا کہ اس کی ماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتی کہ وہ اس کو فوراً متنبہ کرتی کہ بھئی صاف محمد آ رہے ہیں، یہ فوراً خاموش ہو جاتا۔ چنانچہ روایت میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی طرف تشریف لے گئے اس باغ میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی چھپ کر قریب جانے کی کوشش کی تاکہ اس کی باتوں کو سن سکے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر سکے، لیکن اس کی ماں نے دیکھ لیا۔ اس کی ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اور اس کو کہا کہ صافی یہ محمد آ رہے ہیں، تو یہ اچھل کر بیٹھ گیا، کود کر ایک دم، اور فوراً خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو متنبہ نہ کرتی تو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی، کیا یہ دجال ہے یا دجال نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی دجال سے متعلق روایت کا علم ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنا ہوگا یا دوسرے حضرات سے سنا ہوگا کہ اس طرح کانا دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا، قتال کرے گا، فتنہ فساد مچائے گا۔ تو چونکہ انہوں نے خود بھی اپنے اس بچے میں اس علامات کو دیکھ لیا تھا، تو وہ بھی شاید نہ چاہتے ہوں کہ ہمارے اس بچے کی حقیقت واضح ہو، اس لیے اس کی ماں نے ہمیشہ مخبری کا کام لیا، اس کے لیے مخبری کی۔ جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اس کی ماں اس کو متنبہ کر دیتی، ہوشیار کر دیتی، اور یہ ایک دم خاموش ہو جاتا، چوکنا ہو جاتا۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے امتحان بھی لیے ہیں، اس ابن سیاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قلعے کے پاس اس کو کھیلتا ہوا پایا۔ چونکہ ظاہری بات ہے تھا تو بچہ، اور بچوں میں مزاج ہے کھیل کود کا بچوں کے ساتھ، یہ ایک فطری بات ہے، تو یہ اپنی حقیقت تو چھپاتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا، سکوت اختیار کر لیتا۔ لیکن ظاہری بات ہے ایک بچوں کی فطرت ہے، اور یہ کھیل کود میں یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قریب جو قلعہ تھا، اس قلعے کے قریب یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب باقی بچے تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ تو بھاگ گئے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اس کی کمر پر پیچھے سے ہاتھ مارا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس سے کہ تم گواہی دیتے ہو، جیسے روایت ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی آئی، ترجمہ آپ نے سنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام نے اس کے مختلف مواقع پر امتحان لیے ہیں تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ آپ نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ظاہری بات ہے یہ تو پیغمبر نہیں تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو برحق رسول ہیں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، ملتبس ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بھی پوچھا ایک مرتبہ کہ تمہارے دل میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذہن میں ایک بات سوچی جو قرآن کریم میں دخان سے متعلق آیت ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذہن میں یہ آیت سوچی اور اس سے پوچھا بتاؤ کہ کیا ہے میرے ذہن میں؟ اس نے کہا کہ الدخ ہو، صرف یہ کہا دخ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ یہ اصل میں کہانت کا بھی دعویٰ کرتا رہا، کاہن ہوتے ہیں نا، کاہن ہوتے ہیں، نجومی کاہن، تو چونکہ یہ کاہن تھا، لیکن ظاہری بات ہے پوری بات کا تو علم اس کو بھی نہیں ہو سکتا رہا، غیب کا علم صرف اللہ پاک کو ہے،
کہانت الگ تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس نے یعنی قریب جانے کی کوشش کی اور اتنا کہہ سکا کہ دکھ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور ہو جاؤ، تم اپنے مرتبے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں، قتل کر دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ واقعی دجال ہوا پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے. آپ کو معلوم ہے دجال کا قتل اللہ پاک نے کس کے لیے لکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو آپ نے فرمایا اگر یہ حقیقی دجال ہوا تو تم کچھ نہیں کر سکتے، اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہوا تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو. اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت میں بھی ہے کہ ابن صیاد بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھیل رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، باقی بچوں نے دیکھا تو وہ بھاگ گئے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہی، لیکن یہ کھڑا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے قریب اور پوچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پانی پر تخت بچھا ہوا نظر آتا ہے، جیسا بھی روایت میں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندر پر تو ابلیس کا تخت ہے، یعنی تمہیں ابلیس کا تخت نظر آ رہا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 سچے اور 1 جھوٹا آتا ہے، یا 1 سچا اور 2 جھوٹے آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، ملتبس ہو گیا ہے. اس کے پاس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. مختلف روایت آپ حضرات کے سامنے آئی. تو انہی روایت کے پیش نظر بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے جن میں بڑے درجے کے صحابہ بھی ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے صحابہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے. ابن سعید کا لفظ بھی آتا ہے، اس سے مراد بھی ابن سیاد ہی ہوتا ہے جہاں ابن سعید آیا ہے. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہی سیاد جو ابن سیاد جو تھا یہ حقیقت میں دجال تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے ابن سیاد کے دجال ہونے پر 9 مرتبہ بھی قسم اٹھانا پڑے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں قسم اٹھانے کو، بمقابلہ اس کے کہ مجھے 1 مرتبہ یہ قسم اٹھانا پڑے کہ یہ دجال نہیں ہے. دجال نہ ہونے پر 1 مرتبہ قسم اٹھانا پڑے، اور اس کے دجال ہونے پر مجھے 9 مرتبہ قسم اٹھانا پڑے تو میں 9 مرتبہ قسم اٹھانے پر تیار ہوں کہ یہی جو ابن سیاد ہے یہی دجال ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کے ساتھ یہ ایک سفر میں ایک ساتھ تھے ایک مرتبہ. اب حج کا سفر تھا یا عمرے کا سفر تھا یا عام سفر تھا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی یہ ابن سیاد کی. تو اس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھئی بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس نے ایک بات یہ کی کہ میری اولاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میری تو اولاد ہے، میری اولاد ہے تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل ہونے پر قادر نہیں ہو سکے گا. میں تو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہوں، میری پیدائش مدینے میں ہوئی ہے، میں رہتا مدینے میں ہوں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا کہ دجال مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں بھی تمہارے ساتھ مدینے سے مکے جا رہا ہوں، اور میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، حج تو مکے میں ہوتا ہے، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہودی ہوں، میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور دجال یہودی ہوگا، وہ یہود میں سے ہوگا اور میں مسلمان ہوں. یہ 4 باتیں اس نے کی، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ اسی بنا پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے دلائل دیے، یہ مسلسل دلائل دیتا رہا اپنے دجال نہ ہونے پر کہ قریب تھا کہ مجھے اپنی باتوں میں پھنسا دیتا، جکڑ لیتا، میں ان کی باتوں میں آ جاتا اس کی. لیکن اس کی زبان سے یہ بات بھی نکلی، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت دجال کہاں ہے، اور دجال کے ماں باپ کو بھی میں پہچانتا ہوں. تو اس بات سے مجھے
اشتباہ ہو گیا، ورنہ اس نے اتنے دلائل دی اپنے دجال کے نہ ہونے پر کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا۔ تو یہ ابن صیاد یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک معمہ تھا گویا کہ۔ اب ابن صیاد دجال ہے یا دجال نہیں ہے، اس میں دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ اور جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے مکالمہ ہوا ہے ابن صیاد سے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس سے کچھ مکالمہ ہوا ہے مختصراً۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس کا مکالمہ ہوا ہے انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں بات کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات آج کے موضوع میں ہماری باقی ہے کہ ابن صیاد حقیقت میں دجال ہے یا دجال نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بھی بات کریں گے اور محدثین، فقہاء اور علماء کے اقوال ذکر کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔